الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الآخر کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سرکار دو جہاں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے۔ ربیع الآخر کی مناسبت امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ سیرت اولیاء کی مناسبت سے مختلف مقامات پر جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور محبوب سبحانی کی سیرت، آپ کی زندگی اور آپ کا کردار لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی زندگی میں عام مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نور کا سامان رکھتے ہیں۔ عام لوگ خدا کے نیک بندوں کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر جنت کا راستہ اور آخرت کا راستہ، اللہ کی قربیت کا راستہ طے کر سکتے ہیں۔ 488 ہجری کی بات ہے، ملک فارس میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا گیلان۔ اس قصبے میں ایک نوعمر بچہ تھا جس کو دینی تعلیم کا بڑا ذوق و شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ امی جان، ہمارے اس قصبے میں جتنے اہل علم لوگ موجود تھے سب سے میں نے علم حاصل کر لیا، اس علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے مزید علم کی طلب اور پیاس میرے اندر پیدا ہوئی ہے، میں بغداد جا کر مزید علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ جو ماں تھی بیوہ خاتون تھی، بس اس کی کل کائنات اس کا وہی ایک بچہ تھا،
وہ اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن بچہ اتنے لاڑ اور مان کے ساتھ آ کر اپنی ماں سے اجازت طلب کر رہا تھا، تو ماں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں انکار کر کے اپنے بیٹے کا دل دکھاؤں۔ چنانچہ ماں بیٹے میں بحث و مباحثہ ہوا، دلائل ہوئے، تو آخر میں بیٹا اپنے دلائل کے ذریعے سے ماں پر کامیابی حاصل کر لی۔ چنانچہ ماں نے اجازت دی اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم بغداد جاؤ۔ اس دور کے اندر جو سفر ہوا کرتا تھا ایک مقام سے دوسرے مقام تک، یہ قافلوں کی شکل میں ہوتا تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا بغداد کی طرف جانے والا ایک قافلہ چند ہفتوں میں اس قصبے سے گزرنے والا ہے۔ چنانچہ اس معصوم اور نومولود بچے نے اپنی ماں کو اطلاع دی۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے اس سفر کی تیاری کا اہتمام شروع کیا۔ جب قافلہ آیا گیلان کے اندر، ماں کو اطلاع ملی۔ ماں نے پوری تیاری کے ساتھ بیٹے کو وداع کرنا چاہا، تو بیٹے نے اپنی ماں کے گلے سے لگ کر کہا کہ اماں میں اب جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحتیں فرمائے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اس موقع پر چند باتوں کی نصیحت کی۔ پہلی نصیحت یہ تھی، بیٹا کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرنا۔ دوسری نصیحت ماں نے یہ کی کہ بیٹا خدا نے جن چیزوں کو ناجائز اور حرام کر رکھا ہے اس سے ہمیشہ بچنا۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیشہ سچ بولنا اور سچائی سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی ان نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں بھر کر سمو کر آخری نظر ڈالتے ہوئے اپنے قصبے گیلان سے الوداع ہوا۔ وہ قافلہ خیر و عافیت سے بغداد کا راستہ طے کر رہا تھا۔ ہمدان جو درمیان میں ایک بہت بڑا شہر آتا ہے، یہاں تک تو خیریت ہی خیریت تھی، لیکن جب قافلہ ہمدان سے آگے بڑھا تو 60 ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے اس قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ ہم ان ڈاکوؤں کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوچا کہ مقابلہ کریں گے تو پیسہ بھی جائے گا، جان بھی چلی جائے گی، بہتر ہے کہ پیسہ دے دے اور اپنی جان بچا لے۔ اس فیصلے کے بعد تمام قافلے کے لوگوں نے کہا کہ لوگوں ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے، جو مال و اسباب کی تلاش میں تم آئے ہو وہ ہم سے لے لو۔ چنانچہ ڈاکو ایک ایک کے پاس آتے رہے اور اس کے پاس جو کچھ تھا سب کا سب لے کر جمع کرتے رہے۔ چنانچہ انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو آیا محبوب سبحانی کے پاس، اس معصوم بچے کے پاس، پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس معصوم بچے نے کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ اس ڈاکو نے اس کو ایک مذاق سمجھا اور آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں 40 دینار ایک بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور وہ ڈاکو سمجھنے لگا کہ اتنا معصوم سا بچہ اور اس کے پاس اتنی بڑی دولت، یہ ناممکن ہے۔ وہ دور تھا کہ جس میں لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تھے، اتنی بڑی دولت ہوگی اس کے پاس؟ تو وہ مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور ڈاکو آیا، آ کر اس نے اس معصوم سے پوچھا کہ بتاؤ نوجوان تمہارے پاس کیا ہے؟
اس معصوم نے پھر جواب دیا کہ میرے پاس 40 درہم ہے۔ وہ بھی ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک تیسرا ڈاکو آیا۔ اس نے پھر پوچھا، اے نوجوان بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نوجوان نے پھر وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بڑے سردار کے پاس لے کر گیا۔ اس بڑے سردار کا نام احمد بداوی تھا، اور اس ڈاکو نے سردار کے پاس لے جا کر کہا، ہمارے سردار، اس نوجوان سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تو کہتا ہے کہ 40 اشرفیہ ہیں، تو آپ پوچھیں۔ تو احمد بداوی نے پوچھا کہ اے نوجوان بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نوعمر نوجوان نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ تو سردار نے تلاشی کا حکم دیا، تلاشی کے باوجود کسی کو کچھ نہیں ملا۔ سردار کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ نوجوان، تم ہم سے مذاق کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو۔ تو اس نوعمر نوجوان نے کہا کہ نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ تو پھر سردار نے طیش میں آ کر کہا، جب سچ کہتے ہو تو بتاؤ کہاں ہے؟ تو محبوب سبحانی نے بتایا، کرتے کے بالکل بغل میں میری ماں نے وہ 40 دینار سی کر رکھی ہیں۔ اب چنانچہ جب آپ نے کرتا نکالا اور پھر اس کو چیک کیا گیا، وہاں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی اور اس میں 40 اشرفیاں تھیں۔ سردار احمد بداوی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑا حیرت زدہ ہوا۔ اس نے اس نوعمر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نوجوان، تمہیں پتا ہے کہ ہم چور ڈاکو ہیں، لوگوں کا ساز و سامان لوٹنا، ان پر حملہ آور ہونا، یہ ہمارا پیشہ ہے۔ نوجوان، تیری ماں نے تیری جو دولت تھی وہ ایسی جگہ چھپا کر رکھی تھی کہ ہم میں سے کسی کی نظر نہ پڑی، باوجود چیک کرنے کے تو چاہتا تو آسانی کے ساتھ اپنے پیسوں کو بچا کر یہاں سے آگے جا سکتا تھا، بتاؤ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس نوعمر نوجوان نے احمد بداوی سردار سے کہا کہ سردار، میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں، اس قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ جب میں گھر چھوڑ رہا تھا تو میری ماں نے نکلنے کے موقع پر مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا، زندگی میں حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، کبھی غلط مت بولنا، ہمیشہ سچائی سے وابستہ رہنا۔ اے سردار بتاؤ، میں اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ احمد بداوی نے اس معصوم نوجوان کی زبان سے یہ الفاظ سنے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک احتساب کا موقع عطا فرمایا۔ وہ سوچنے لگا، یہ بالکل نوعمر نوجوان اپنی ماں کا اتنا فرما بردار کہ ایک ماں سے اس نے جو نصیحت کی تھی اور اس نے وداعی کے موقع پر جو وعدہ کیا، اس وعدے کا اتنا پاس و لحاظ ہے، اور ایک میں ہوں، میری اتنی عمر گزر گئی اور میں رب کا اتنا نافرمان ہوں۔ ایک عجیب کیفیت، یہ احساس اس لمحے پیدا ہوا۔ پھر کیا تھا؟ یہ احساس پشیمانی نے اس کو ہلا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا تہ و بالا کر دی، اور وہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، محبوب سبحانی کے قدموں میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگا، میں آج سے تمہارے ہاتھ پر سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور ڈاکے کا راستہ چھوڑتا ہوں۔ جب ڈاکوؤں نے اپنے سردار کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا، تمام کے تمام 60 ڈاکو آگے بڑھے، اس نوعمر بچے کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی، اور نہ صرف یہ کہ توبہ کی، بلکہ اس قافلے کا لوٹا ہوا جتنا سامان تھا وہ سب کا سب قافلے والوں کے حوالے کیا۔ محبوب سبحانی کہتے ہیں، وہ پہلا قافلہ تھا میری نوعمر جوانی کا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور بیعت کی تھی،
اور وہ توبہ اتنی سچی تھی کہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پورے گروہ کو خدا نے ولایت کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ محبوب سبحانی کی زندگی ہے جن سے عشق و وابستگی کا ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے۔ ہمیں محبوب سبحانی کی اس زندگی کو اور یہ واقعہ جس کو ہم نے پتہ نہیں زندگی میں کتنی مرتبہ سنا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے چاہنے والے، ان کی حرمت و عزت پر مر مٹنے والے، ایک تو ان کی زندگی اس طرح کی تھی، ایک ہماری اپنی زندگی کہاں پر کھڑی ہے۔ وہ نوعمر بچہ جس کے ذریعے اللہ نے ڈاکوؤں کے ایک قافلے کو ہدایت اور رہنمائی کا سامان دیا، وہی بچہ آگے چل کر امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہلایا۔ محبوب سبحانی کے جو والدین تھے وہ بھی بڑے نیک، بڑے سیدھے، بڑے تقوی والے تھے۔ محبوب سبحانی کے والد گرامی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا۔ حضرت موسیٰ آپ کے والد کا نام تھا، جنگی دوست لقب تھا، اور ابو صالح کنیت تھی۔ محبوب سبحانی کے والد گرامی کے بارے میں کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نہایت خدا ترس انسان تھے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ آپ کے دل میں بھرا رہتا تھا۔ لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانا، برائیوں اور غلطیوں سے لوگوں کو روکنا، اس میں خدا نے آپ کے والد بزرگوار کو غیر معمولی ہمت اور بہادری عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن جامع مسجد کو جا رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک فوجی قافلے پر پڑی جو اپنے سروں پر مٹکے اٹھائے آ رہا تھا۔ ابو صالح نے اس کو دیکھا، قافلے کو، تو کہا کہ رک جاؤ۔ رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ وہ فوجی ہونے کے باوجود ابو صالح کی آواز سنی تو ان کے قدم رک گئے۔ قریب آئے، پوچھا کہ کیا ہے ان مٹکوں میں؟ سب فوجیوں نے کہا کہ اس میں شراب ہے۔ ابو صالح نے کہا کہ شراب تو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ چنانچہ ایک ایک سے مٹکے لیتے رہے اور اس کو توڑتے چلے گئے۔ تمام کے تمام مٹکوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ فوجی یہاں سے سیدھے بادشاہ کے دربار میں گئے۔ بادشاہ انتظار میں تھا، پوچھا کہ کہاں ہے شراب؟ سب کے سب فوجی نادم ہو کر کہنے لگے کہ ایک نوجوان ملے تھے ابو صالح موسیٰ، انہوں نے ہم سب سے مٹکے لے کر ہماری شراب توڑ دی اور ساری شراب کو انہوں نے زمین پر بہا دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، جلال میں آ کر کہنے لگا فوج کو حکم دے کر کہ جاؤ ابو صالح موسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ۔ چنانچہ ابو صالح موسیٰ کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے سامان پر اور میرے آدمیوں پر ہاتھ اٹھانے کی اور میری شراب کو بہانے کی؟ ابو صالح موسیٰ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگے میں محتسب ہوں، میں محتسب ہوں۔ محتسب کہتے ہیں حساب و کتاب کرنے والے کو، محتسب کہتے ہیں تمام معاملات کی نگرانی کرنے والے کو۔ اب بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ بادشاہ تو میں ہوں، تمہیں محتسب کس نے بنایا؟ نگرانی کرنے والا۔ تو ابو صالح موسیٰ نے کہا اس ذات نے مجھے محتسب بنایا جس ذات کے حکم سے تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔
بس یہ جملہ سننا تھا کہ بادشاہ پر کب کبھی طاری ہوئی، وہ آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی طلب کرنے لگا۔ یہ محبوب سبحانی کی والد کی جوانی اور ان کی خدا ترسی اور نیکی کے معاملات میں ذوق و شوق اور گناہوں سے نفرت بتاتا ہے۔ اسی طرح کی زندگی انہوں نے گزاری۔ محبوب سبحانی کی جو ماں تھی ان کا نام تھا ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ۔ ام الخیر کنیت تھی، امۃ الجبار لقب تھا، فاطمہ آپ کی ماں کا نام تھا۔ یہ بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ صومعی کی بیٹی تھی۔ یہ بھی نہایت خدا ترس، اللہ کا خوف و خشیت اپنے دل میں رکھنے والی، عبادت کا ایسا ذوق رکھتی تھی کہ اس زمانے کے اندر اس خاتون کی عبادت کی مثال لوگوں میں بیان کی جاتی تھی۔ چنانچہ محبوب سبحانی کے جو والد ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ، اپنی جوانی میں نفس کشی میں، مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ نفس کی مخالفت میں، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے مسلسل کئی دنوں تک وہ روزہ رکھتے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلسل روزوں پر روزے میں تھے، لیکن اتفاق کی بات کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، اور بھوک تھی کہ اس نے انہیں بے چین اور مغلوب کر دیا تھا۔ اب وہ باہر نکلے، اتفاقی بات کہ انہیں کوئی چیز کھانے کے نام پر حلال اور پاکیزہ نظر نہیں آ رہی۔